کیا شان ہے سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اسلام کو جو ضرورت ہے اس کے لیے تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو. اب اتفاق سے اس وقت فاروق اعظم کے پاس بہت مال تھا اور صدیق اکبر کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ اب کم سے کم آج تو صحیح میں ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب یہاں حسد نہیں ہے، اس میں رشک ہے. رشک حسد الگ ہے اور رشک الگ ہے. حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہو، آدمی سوچے یار یہ سب برباد ہو جائے، اس کے پاس اتنا کیوں، تو یہ حسد ہوا جو بربادی. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن رشک کرنا، یا اللہ کیا اس کو تو نے دیا، تیرا شکر ہے، ایسا مجھے بھی مل جائے. تو اس کا چھین کے کیوں، مجھے مل جائے. آپ یہ دعا کرو نا اللہ مجھے بھی دے دے، لیکن اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا. یہ دعا کس نے کرنے کہا؟ وہ یہ طریقہ کون سا ہو گیا جناب؟ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے ہم کو یہ سیکھنے ملتا. اسی اسماعیل حبیب مسجد میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا. حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی تشریف لائے تھے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں کافی ینگ تھا آپ لوگوں کی طرح. تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مفکر اسلام تشریف لائے. تو ہمارے اس وقت کے ایک مبلغ نے مفکر اسلام علامہ صاحب قمر الزمان خان صاحب کی محبت میں اناؤنسری کرتے ہوئے، ان کو بلاتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایسے ہمارے درخشاں ستارے ہیں وغیرہ. اس وقت جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوں گے وہ، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہماری عمریں بھی مفکر اسلام کو عطا کر دے، یہ اسی دین کی خدمت کریں. تو حضرت مفکر اسلام مائک پر تشریف لائے. فرمایا میرے عزیز، آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ ایسی دعا کریں کہ اللہ آپ سے لے کے ہمیں عطا کرے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے وہ آپ کو بھی دے اور ہم کو بھی دے. آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں کہ آپ سے چھین کے ہم کو دے؟ اس کے پاس کیا کمی کہ آپ سے لے کے دے گا، کہ آپ کی عمر لے گا اور پھر ہم کو دے گا. وہ آپ کو بھی عطا کرے اور ہم کو بھی عطا کرے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں بڑی وسیع ہوتی ہیں، بہت براڈ سینس ہوتا ہے ان کا. ہم لوگ بہت نیرو سوچتے ہیں کہ یہ اس کا ختم ہو جائے سب تو مجھے ملے. ایسا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ عظمت اس کی کیا ہے، اس کی برکتیں کیا، اس کی رحمتیں کیا. تو ہم کو کم نہیں سوچنا چاہیے، سب کے لیے سوچنا چاہیے. بلکہ کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی اگر نعمت دی ہو تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس میں تو اور زیادہ دے. تو پھر اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا. جو دعا کرتا ہے نا اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. پھر یہ پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے اور دعائیں بھی ایسی کرنی چاہیے. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ آج تو کم سے کم میں نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اب سب کا مال رکھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ آدھا مال لا کر کے انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا. 50%. اور 50% بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کی نگاہوں میں آ رہا تھا کہ عمر نے اتنا مال، فاروق اعظم نے اتنا مال پیش کیا. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ زیادہ نہیں تھا لیکن گھر میں جو تھا وہ سب لے کے آ گیا. روایتوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں، بزرگوں سے بھی یہ سنا، علماء سے سنا کہ کرتے میں جو بٹن لگتے ہیں، جبے میں یہ بٹن بھی توڑے اور وہ بھی ڈال دیے اس میں کہ کسی کے کام آ جائیں گے. اور اپنے لیے کیا کیا؟ جنگل سے ببول کے درخت کے کانٹے لا کے اس کو ایسے لگا دیا. کہا مجھے بٹن کی کیا ضرورت ہے، یہ کانٹوں سے بھی میرا کام چل جائے گا نا، لیکن یہ کسی میرے مسلمان بھائی کے کام آ جائیں گے یہ بٹن. کیا تھنکنگ ہے، آپ سوچئے کیا تھنکنگ ہے. پھر سوچا کہ کسی کے کپڑے اگر پھٹے ہوں گے، پیون لگانا ہوگا تو سوئی کی ضرورت پڑے گی. تو اس زمانے میں گھروں میں سوئیاں جو ہے نا دیواروں میں ایسی ٹوچ کے رکھی جاتی تھی. تو ایسا ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی سوئی ہے تو وہ بھی پیش کر دوں، سوئی بھی نہ رہ جائے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کچھ نہیں چھوڑا، سوئی بھی نہیں چھوڑی، بلکہ وہ بھی لا کر کے شامل کر دیا. یا رسول اللہ یہ سب حاضر ہے، یہ سب حاضر ہے سب. اور خود ہے نا ایک کمبل اوڑھ کے، کمبل پہنا، اس کو وہ ببول کے کانٹے لگا دیے اسے، اور اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے جیسا کوئی آدمی تو مسجد میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ لے کے میں پہن کے جاؤں گا، میں تو تیار ہو کے جاؤں گا نا پورا. یہ صدیق اکبر ہیں
رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کس کا؟ تو فلاں نے کہا یہ میرا. فلاں نے کہا. فاروق اعظم نے کہا یہ کس؟ حضور نے فرمایا یہ کس کا؟ فاروق اعظم آگے بڑھ یہ حضور یہ میرا مال ہے. اچھا عمر اپنے لیے گھر والوں کے لیے کہا حضور 50%، آدھا اپنے لیے رکھا ہے گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ اس کے رسول کے لے کر کے آیا. اچھا. پھر دوسرا جو صدیق اکبر کا جو مال رکھا ہوا تھا میرے آقا نے وہاں نظر فرمائی. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مال زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا ابو بکر کا مال ہے، کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. ابو بکر تم کیا لائے؟ حضور جو کچھ تھا سب لے کر کے آؤ، جو کچھ تھا سب لے کر کے آؤ. گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا. اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے. میرے لیے اور کوئی کسی کی ضرورت نہیں، یہ مال سب آپ لے لیجئے، آپ ہیں نا میرے، آپ ہیں نا میرے، بس اللہ ہے نا میرے ساتھ بس. اسی لیے ڈاکٹر اقبال پکار اٹھتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. اب میرے آقا نے نگاہ کرم اٹھائی تو صدیق جبریل امین اسی طرح کے کمبل پہنے ہوئے اور ویسے ہی ببول کے کانٹے لگے ہوئے. جبریل اس سے پہلے تم کو اس لباس میں نہیں دیکھا. حضور ایک میں ہی نہیں، عرش کے سب فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے سلام کہنا اور اس سے یہ پوچھنا کہ کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے. اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھنا کہ کیا وہ راضی ہے. تو صدیق اکبر رونے لگے، اپنے بس اس طرح سے رونے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ. یہ فضیلت یا ولیت کسی اور کو نہیں عطا کی گئی، صرف صدیق اکبر کو عطا کی گئی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق المولا الامام الصدیق قاتل الكفار والزندیق امیر المؤمنین و امام المشاہدین لرب العالمین سیدنا مولانا الامام عبداللہ ابی بکر الصدیق عتیق شفیق رفیق المصطفیٰ فی الغار صاحب العز والافتخار معدن الصدق والصفا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ.